تو یہ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خاص طور پر اس مہینے پہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ویسے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا تم سے کسی قسم کا، الا مگر یہ کہ الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ مودۃ فی القربى، میرے اہل قرابت داروں سے مودت کی جائے، مودت کی جائے۔ اب مودت ہے کیا؟ مودت ہے کیا؟ کیونکہ ہم اس لفظ سے آشنا نہیں، بعض ایسے لفظ آتے ہیں جس سے ہم آشنا نہیں ہوتے، تو ہم جب جیسے ہی سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نیا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوگا۔ تو جس طرح ہر چیز کی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک پہلی کیفیت ہوتی ہے، درمیانی کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کی اور اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری، تو مودت بھی اصل میں محبت کو ہی کہا جاتا ہے۔ محبت کی سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ مودت۔ اور مودت کیا ہے کہ مودت ہر صورت ایسی جو کسی بھی چیز سے آپ کی روح تو آپ کے جسم سے منقطع ہو جائے، لیکن مودت جس چیز کے بارے میں ہے وہ مودت آپ کی ختم نہ ہو، وہ مودت ختم نہ ہو۔ کیونکہ محبت تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، مال دنیاوی طور پر محبت ہو تو بعض اوقات محبت کم ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن مودت وہ قسم ہے کہ کبھی ختم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ آپ کی روح تو آپ کے جسم سے نکل جائے لیکن مودت ختم نہ ہو، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ فرما دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے اہل قرابت سے اس طرح کی محبت کرو کہ محبت وہ مودت میں تبدیل ہو جائے، کہ اپنی روحوں کو اپنے جسم سے تو نکال دو لیکن میرے اہل بیت سے محبت تمہاری کم نہ ہو، ختم نہ ہو۔ تو یہ محبت یعنی معلوم کیا ہوا؟ حضور کی نسبت آپ کے اہل بیت اطہار سے، کہ وہ محبت ہو کہ کسی قسم کی محبت اس پر غالب نہ آ سکے، ایسی محبت کرنے کا قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ اب جب قرآن پاک میں ارشاد آ گیا تو یہ حکم قطعی ہو گیا، اس کا ماننا ہم پر فرض ہو گیا، واجب ہو گیا کہ حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ اس طرح کی محبت کی جائے۔ اب اس میں اور کئی جو ہے باتیں ہیں کہ اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہے، کون کون نہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے۔ بہت سی احادیث ہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی چادر تطہیر کے اندر، اپنی چادر کے اندر جو ہے بٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، جو ان سے محبت کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ان سے محبت یعنی اہل بیت اطہار سے محبت فرض عین ہے، فرض عین ہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دی کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی مانند ہے۔ آپ کو واقعہ تو معلوم ہے نا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جب طوفان نوح آیا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ باقی رہا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ طوفان نوح کی نظر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جتنا بھی زندگی میں سلسلہ، اسی لیے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ طوفان نوح کے بعد جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کیونکہ باقی تو تمام کے تمام انسان جو ہے وہ ہلاک ہو چکے تھے۔ جو بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ زندگی پایا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کے بچے تھے، جو بھی اس کشتی میں سوار تھے، ان سے پھر وہ انسانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ زندگی پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا تو وہ طوفان نوح کی طرح راستے میں بھٹک گیا، ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو اس طرح مثال دی، لیکن یہ مثال دینے کے بعد چونکہ آج کل
انتشار کا وقت ہے، انتشار کا وہ ہے، اور سب جو فتنے کا دور ہے، طرح طرح سے فتنے جو ہے لانچ کیے جا رہے ہیں، طرح طرح سے باتیں ذہنوں میں داخل کی جا رہی ہیں تاکہ جو سادہ و انسان ہیں وہ بھٹکیں، وہ کشمکش کا شکار ہو۔ تو ان سے بچانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہ اہل بیت اطہار، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کمی واقع کرتے ہیں، آپ کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو اتنا بلند کر جاتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی شان کو گھٹا دیتا ہے، اس کو کر دیتا ہے، کمی واقع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ طبقہ ہے، وہ جو ہے گروہ ہے، ہم نہ اہل بیت اطہار کی محبت میں اتنا جو ہے غلو کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت کو گھٹا دیں، نہ صحابہ کرام کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو کمی کر دیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ میرے اصحاب کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند۔ اور آپ میں سے بہت، کیونکہ آپ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو لوگ جب سفر کیا کرتے تھے کیا طریقے ہوا کرتے تھے؟ جب رات میں سفر کرتے تھے، کہیں بھی راستہ نظر نہیں آتا تھا تو ان کی جو نظریں ہوتی تھیں وہ ستاروں کی طرف ہوتی تھیں، ستاروں سے ڈائریکشن تلاش کیا کرتے تھے، راستہ تلاش کیا کرتے تھے، منزل تلاش کیا کرتے تھے، اور ان کی رہنمائی میں منزل مقصود تک پہنچتے تھے۔ اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا تعلق، کنیکشن کس طرح جوڑیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ راہ نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ طوفان میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب اندھیری رات میں کشتی میں سوار تو ہو گئے، راستہ نظر نہیں آ رہا، تو کس طرح تلاش کریں گے؟ تو اصحابی کا نجوم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا اور اپنی نگاہیں میرے اصحاب پر مرکوز رکھے گا تو وہ طوفان نوح میں، جتنا بھی بڑا طوفان کیوں نہ ہو، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو پار لگا دیا، تو وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، بیٹھتے محبت اہل بیت اطہار کی کشتی میں ہیں اور مرکوز اصحاب کرام کی روشنی پر ہوتی ہے، ان کی نگاہیں ان کی روشنی پر ہوتی ہیں، تو وہ اس زندگی کا جو تلاطم ہے، جو سمندر ہے، جو طوفان ہے، اس سے بآسانی نکل جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول، ان کی محبت باہمی اپنے دل میں رکھیے۔ اگر کسی سے بھی اگر ذرا سا بغض ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے محروم کر دیے جائیں گے، آپ کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اہل بیت اطہار سے محبت کا ایک ہمیں درس ملتا ہے، الا المودۃ فی القربہ، کہ میرے اہل بیت سے محبت اس طرح کرو کہ اپنی روحوں کو اپنی جانوں سے جدا تو کر لو، لیکن میرے اہل بیت کی محبت، مودت اس روح آپ کے پاس سے ختم نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی محبت۔ لیکن خبردار اس طرح نہ ہو کہ میرے اہل بیت سے محبت تو اس طرح کرنے لگ جاؤ لیکن میرے اصحاب کی شان میں کمی واقع کرنے لگ جاؤ، تو یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کیجئے، اپنے آپ کے پاس عقل سلیم ہے، دیکھا کیجئے کہ کوئی ایسی چیز تو آپ کے آس پاس نہیں ہو رہی کہ جو خاموشی سے سلو پوائزن کی طرح کام کرتے ہیں، خاموشی سے اس طرح کی باتیں انجیکٹ کی جا رہی ہیں کہ آگے چل کر جو ہے وہ بڑے فتنے کا سبب بن جائے۔ تو اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نہیں معلوم کہاں سے کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، کس طرح کا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔